بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی سنائیں گے۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی تاریخ کی عظیم صوفی خواتین میں ہوتا ہے، جن کی زندگی اللہ کی محبت اور دنیا سے بے رغبتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ آپ کی پیدائش بصرہ عراق میں 8ویں صدی کے اوائل میں ہوئی اور آپ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، اور بچپن میں ہی آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد آپ کو شدید غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تو حالات نے اتنی تنگی کی کہ آپ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ آپ کی زندگی انتہائی مشکل حالات میں گزری، لیکن آپ کا دل ہمیشہ اللہ کی ذکر اور اس کی محبت میں مشغول رہا۔ آپ دن کے وقت اپنے مالک کی کام کرتی اور رات کو اپنی ساری توجہ عبادت اور دعاؤں میں لگاتی تھی۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اتنی گہری تھی کہ آپ کو دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ ساری رات اللہ کے حضور دعا کرتی رہتی اور دن کو کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی طرف ہی مائل رہتی۔ ایک رات آپ کا مالک دیکھتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ عبادت میں مشغول ہے اور ان کے ارد گرد ایک خاص نور پھیل رہا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور سمجھ گیا رابعہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک اللہ کی ولی ہے۔ اس نورانی کیفیت نے مالک کے دل پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اس نے فوری طور پر آپ کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت رابعہ بصریہ نے اپنے زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے دنیاوی خواہشات اور لذتوں کو ترک کر دیا اور اپنی زندگی کو سادہ بنا لیا۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک بہت مشہور قصہ ہے۔ محترم حضرات، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ آپ ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دن بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں پانی کا برتن اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا مشعل لے کر چل رہی تھی، لوگ حیران ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کو پانی سے بجھا دوں، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرے اور نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ خالص اللہ کی محبت کے لیے کرے۔ یہ الفاظ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اللہ کی عبادت کسی صلے یا خوف کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کا پیغام یہ تھا کہ عبادت کا مقصد اللہ کے ساتھ حقیقی اور بے لوث محبت قائم ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی اور آخروی فوائد کی لالچ میں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ ایک مومن کا دل اتنا پاک ہونا چاہیے کہ وہ دنیاوی لذتوں اور خواہشات سے بالکل آزاد ہو کر صرف اللہ کے لیے دھڑکے۔ آپ کا کہنا تھا جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہاں کوئی اور محبت باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے آپ نے دنیاوی لذتوں اور رشتوں کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی یاد اور محبت میں گزارنے کا عہد کیا۔ آپ کی ایک اور مشہور دعا تھی، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے دور رکھ، لیکن اگر میں تیری عبادت صرف تیری محبت کی خاطر کرتی ہوں تو اپنے دیدار کا شرف عطا فرما دے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا نے ان کے عشق الہی کے عظمت کو ظاہر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کسی لالچ یا خوف پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ عشق اور محبت کی طرح ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی اللہ کی محبت میں گزری اور آپ دنیا کی فانی لذتوں سے بالکل کنارہ کش رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی سے زندگی گزاری اور اللہ کی محبت میں غرق رہی۔ آپ کی روحانی تعلیمات نے نہ صرف اس دور کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ آج بھی آپ کی شخصیت اور افکار کروڑوں لوگوں کے دلوں میں محبت الہی کے شمع کو روشن کرتی ہے۔ آپ کا انتقال بصرہ میں ہی ہوا۔
آپ کی قبر آج بھی ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جہاں لوگ آ کر آپ کے عشق الہی سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو اہمیت دینے کا عزم کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہمیشہ کے لیے یہ ہے کہ حقیقی عبادت وہی ہے جو بے لوث ہو، جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، نہ کہ کسی صلے یا خوف کی بنیاد پر۔ محترم حضرات، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اچھا لگا ہو، تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔